قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے واسطے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ وہ دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید المرسلین والآخرین، امام اعظم، امام دین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ اللہ والو، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور محترم پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر جب اسماعیل اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، مطالبہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے، اس کو پورا کرنے کے لیے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، تو رب العزت نے ان کی جگہ ایک دمبے کی قربانی کروا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا، یہ حرکت، ان کی یہ تابعداری اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک ان کی یہ سنت کو قائم کر دیا۔ ان کے اس طریقے کو ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے، پوری امت مسلمہ قربانی کرتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، چونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، تو اسی کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں قربانی کے احکام و مسائل، اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو سنا جائے، جو سنایا جائے، اللہ علیم بذات الصدور، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، قربانی کی جب ہم بات کرتے ہیں، احکام و مسائل کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے، اکثر لوگ قربانی کی فضیلتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں بڑی عجیب و غریب سی، جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ یہ اللہ کا حکم ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے اس حوالے سے، فرماتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت کے حوالے سے کوئی صحیح حدیث موجود نہیں، اور بعض لوگ بڑی عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں، روایات لے کے آتے ہیں، جس طرح کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں، یہ کل قیامت والے دن جنت کی طرف سواریاں ہوں گی، تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک سنت ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض بھی قرار دیا ہے، احادیث سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے۔ بہرحال قربانی کی کچھ نہ کچھ حکمتیں موجود ہیں، ضرور ہیں، جیسا کہ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی احکام ہیں، رکن ہیں، احکامات ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں۔ بعض حکمتیں ہیں جو واضح ہیں، بعض حکمتیں ہیں جو پوشیدہ ہیں،
اسی طرح قربانی کی بھی کچھ نہ کچھ حکمتیں ہو سکتی ہیں، اور ان میں پہلی جو حکمت ہے وہ ہے تقرب الہی، اللہ رب العزت کا قرب۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری یہ نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ جو ہمیں یہ حکمت سمجھ آتی ہے قرآن کی دلیل سے، جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اس کی جو پہلی حکمت ہے وہ ہے تقرب الہی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ حضرات گرامی قدر، جو ممکنہ دوسری اس کی حکمت ہے وہ ہے سنت ابراہیمی کا احیاء، جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو، ان کے اس عظیم عمل کو زندہ رکھنا، تا قیامت زندہ رکھنا، اس کی یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے یہ جو قربانی پیش کی ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے کہ حکم ہو بیٹے کو ذبح کرو اور بیٹے کو ذبح کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ذرا تخیلات کی زندگی میں جا کر دیکھیں کہ ہمارے بیٹے کو اگر کوئی ذبح کرنے کا حکم دے تو ہم ذبح کریں گے؟ قطعاً ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ تو یہ کتنا عظیم عمل تھا، یہ کتنی بڑی قربانی تھی۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ سنت ابراہیمی، اس کا احیاء یہ مقصود ہے۔ تو اس کے بعد حکمت ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہے غریبوں کے ساتھ ہمدردی، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی۔ جو سارا سال گوشت اس طرح استعمال نہیں کر سکتے، اللہ کی اس نعمت سے اس قدر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، سال کے بعد اس عید کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ ان کے اندر گوشت تقسیم کرنا، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اپنی خوشی میں ان کو شامل کرنا، یہ اس قربانی کی حکمت ہے، یہ اس عمل کی حکمت ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو چوتھی حکمت ہمیں سمجھ آتی ہے وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی شکر بجا لانا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ تم کھاؤ، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، جو کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا لیکن وہ حقدار ہے، وہ مستحق ہے، ان کو بھی کھلاؤ۔ کذالک سخرناہا لکم لعلکم تشکرون، یہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس کی جو حکمت ہمیں سمجھ آتی ہے قربانی کی، وہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک تو مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، پھر ہمیں قربانی جیسا عظیم عمل دیا جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح اس کی حکمتیں ہیں، اس کی فرضیت بھی ہے قربانی کے اس عمل کی۔ بہت سے علماء کرام اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ قربانی فرض ہے، کس پہ؟ جو صاحب استطاعت ہے۔ اب قرآن کے اندر بھی اس کی دلیل موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے۔ پہلی جو اس کی دلیل ہے، سورۃ الکوثر کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، یعنی نماز کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور فرضیت کی ایک چھوٹی سی ہمیں دلیل ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک دوسرے موقع پہ بخاری کی روایت موجود ہے، جناب جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ بعض لوگوں نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی، یعنی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، پتہ چلا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی جگہ ایک اور جانور قربان کرو نماز عید کے بعد۔ یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر یہ اتنا اہم عمل نہ ہوتا تو رسول اللہ کہہ دیتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، جو ہو گیا، جو ہوا سو ہوا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کو دہرانے کا کہا اور فرمایا کہ نماز عید کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، یعنی اس قربانی کو کرنا ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ قربانی جو ہے یہ صاحب استطاعت پر فرض بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث میں بہت واضح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی اس کے پاس ہمت ہے، طاقت ہے۔ اب اس حدیث کے بعد ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ قربانی ایک فرض ہے، ایک ایسا عمل ہے جو فرض ہے، لیکن ایسے لوگوں پہ جو صاحب استطاعت ہے۔ اس بات کا خاص خیال رہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جو لے سکتے ہیں، ان کے لیے یہ فرض ہے۔ اب وہ نہیں لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان کے لیے کافی ہے کہ فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، جن کو اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے، اتنی استطاعت ان کے پاس موجود ہے، اتنے وسائل ان کے پاس موجود ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس موجود ہے کہ وہ قربانی خرید سکتے ہیں، وہ لازمی قربانی کیا کریں۔ جانور کو خریدیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی کا جانور خریدیں۔ اس کے اندر بہانے تلاش نہ کیا کریں کہ میں مقروض ہوں، میں فلاں۔ اور اس میں ایک اور نقطہ یاد رکھیں، صاحب استطاعت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو صاحب زکوٰۃ ہو، صاحب زکوٰۃ وہ اور ہے۔ صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں۔ صاحب استطاعت کا درجہ وہ الگ ہے، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے۔ یہاں صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہے۔ اب ایک بندے کی 1,00,000، 1,50,000، 2,00,000 آمدن ہے، اب وہ آسانی سے خرید سکتا ہے۔ اب وہ اگر نہ خریدے تو وہ الگ بات ہے، بہانے تلاش کرے تو وہ بات اور ہے۔ لیکن اس دور میں جو ہے ایک 40، 50، 60 ہزار کا بکرا جو ہے وہ خریدا جا سکتا ہے اگر بندہ پہلے سے تیاری کرے۔ کوئی بھی عمل ہے، ہم نے شادی کرنی ہو، بیاہ کرنا ہو، ہم 1 سال پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ او بھائی، یہ تو سنت ہے، یہ ایک عظیم عمل ہے، یہ خوبصورت عمل ہے، اس کے لیے بھی تیاری ہونی چاہیے ہماری۔ شرعی کاموں میں بھی ہماری جو ہے دلچسپی ہونی چاہیے، جس طرح ہم دنیاوی کاموں میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ تو بہرحال کیف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی یہ فرض ہے، جن کے پاس طاقت موجود ہے انہیں چاہیے کہ وہ لازمی قربانی کریں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ قربانی کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، عقیدہ توحید ہو، مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عید پہ قربانی اللہ کے نام کے پہ کی اور عید گزر گئی تو غیر اللہ کے نام کا ایک بکرا چڑھائے، غیر اللہ کے در پہ جا کے ایک بکرا دے دیا۔ اور میرے بھائیوں، ایسے قربانی قبول نہیں ہے۔ جو مشرک ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کا عقیدہ صحیح ہو، اس کا عقیدہ توحید ہو۔ اگر توحید نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کی قربانی کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو یاد رکھیے، پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ صحیح ہو۔ دوسری جو شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے تو اسے چاہیے اس کا قربانی کا ارادہ بھی ہو۔ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اس کا قربانی کا ارادہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے،
اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ اپنا چمڑا بھی نہ اکھاڑے، یعنی جو ماس اکھاڑتے رہتے ہیں، ایسے عادت بن جاتی ہے، انگلیوں کا ماس، انگوٹھوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا ماس ہم اکھاڑتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو قربانی کا ارادہ رکھے اس کے لیے شرط یہ ہے، لازم یہ ہے کہ وہ یکم ذو الحجہ سے لے کے قربانی کرنے تک وہ نہ اپنے بال کاٹے گا، وہ نہ اپنے ناخن کاٹے گا، اس سے پہلے اپنی صفائی جو بھی ہے، اپنی مونچھیں تراشنی ہے، اپنے بال بنانے ہیں، ناخن کاٹنے، زیر ناف زیر بغل اپنے بال صاف کرنے، وہ اس سے پہلے کرے، اس کے بعد نہیں کرے گا۔ ہاں جب قربانی کر لے تو پھر اس کے بعد اپنا یہ معاملات روٹین وائز کریں جیسے چلتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اب بات یہ ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ شرائط تو ہم نے ڈسکس کر لی، اب قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اس میں یہ بات یاد رکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فرمایا کہ تمہارے لیے بہیمۃ الانعام، ان میں سے قربانی ہے۔ اب یہ بہیمۃ الانعام کیا ہے؟ یہ کون سے جانور ہیں؟ یہ 4 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بتائی ہے کہ ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی جانور کی قربانی کرے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ کسی قسم کا بھی جانور ہو وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ صورتیں ہیں، وہ اور ایک موضوع ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کی کچھ شرائط بیان کی ہیں، فرمایا کہ وہ 2 دانتا ہو، یعنی جسے پنجابی میں ہم دوندا کہتے ہیں کہ وہ دونتا ہو، اور اگر دوندا نہیں مل رہا اس کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھیڑ کا 1 سال کا بچہ وہ ذبح کر سکتا ہے۔ حدیث میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزءا من الضأن، فرمایا کہ قربانی کا جو جانور ہے لا تذبحوا الا مسنہ، یعنی دوندا جانور قربان کرو۔ مسنہ کا مطلب ہے کہ دوندا یا اس سے اوپر کا جانور۔ الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزءا من الضأن، اور اگر تمہیں وہ جانور نہ ملے، یعنی دوندا جانور مل ہی نہیں رہا، مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے، آپ نے بڑی کوشش کی ہے، دن رات محنت کی ہے، آپ کو دوندا جانور ہی کہیں سے نہیں ملا، فرمایا کہ فَتَذْبَحُوا إِلَّا جِزْءًا مِنَ الضَّأْنِ، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ بھیڑ کا 1 سال کا بکرا بچہ جسے جزا بولا جاتا ہے وہ اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور شرائط بتائی ہیں قربانی کے جانور کے حوالے سے، فرمایا کہ وہ عیوب سے پاک ہو۔ کس طرح کے عیوب سے پاک ہو وہ عیب بھی بتائے، فرمایا کہ کانا، جس کا کانا پن واضح ہو، کان کا کٹا ہوا، لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، واضح بیمار قسم کا جانور، اور لاغر ایسا جانور کہ جس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، وہ صرف ہڈیوں کی مٹھ ہی ہو، یعنی صرف ہڈیاں ہو، گوشت کی کوئی بوٹی نہ ہو، اس طرح کا لاغر قسم کا جانور بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ جب قربانی کرنی ہے تو بہترین جانور اللہ کی راہ میں پیش کریں نا، جو ہم لوگ پسند کرتے ہیں، ہمیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں، کیونکہ خوبصورت قسم کا، اچھی نیت سے اور بہترین انداز میں اللہ کی راہ میں قربانی کرنی چاہیے، جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ جب قربانی کرنی ہے تو پھر کھلے دل سے کریں، خوشی سے کریں، بڑے خوبصورت انداز میں کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عیوب بتائے ہیں کہ جن عیوب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ قربانی کا جانور خرید کے لاؤ، اس کے کان اور اس کی آنکھ، اس کو بڑے اچھے انداز سے دیکھنا، بڑے غور سے دیکھنا کہ کانا نہ ہو اور کان اس کے کٹے ہوئے نہ ہو، آگے سے کٹے ہوئے نہ ہو، پیچھے سے نہ کٹا ہوا ہو، کان کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے عیب والا جانور جائز نہیں ہے قربانی کے لیے، اور وہ عیب کون سے ہیں؟ فرمایا کہ واضح کانا،
واضح لنگڑا، واضح بیمار اور لاغر، ایسا کمزور کہ جس کے اندر کوئی گوشت کی بوٹی ہو ہی نہ، صرف ہڈیوں کی ایک مٹھ ہو۔ فرمایا کہ اس طرح کے جانور اللہ کی راہ میں قربان، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ عیوب ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے کہ جانور جو ہے وہ اپنی ملکیت کا ہو، وہ اپنے حلال کی کمائی سے خریدا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے جانور پہ اپنا دعویٰ جمایا ہو یا چوری کر کے بیچ دیا ہو یا اس کا قربانی۔ آج کل چوریاں بھی بڑی ہوتی ہیں نا مارکیٹ میں، ان دنوں بہت ساری چوریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والا جانور ہے، ایک نیک عمل ہے، اس کو ہم چوری کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اس طرح کے بڑے عجیب و غریب قسم کے کیس جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنی ملکیت کا جانور ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے اندر اندر قربانی کریں، یعنی قربانی کے دن 4 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، قرآن مجید کے اندر بھی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ، یعنی ایک جو ہے یوم النحر یعنی عید کا پہلا دن یوم الاضحیٰ، اس کے علاوہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ ٹوٹل 4 دن ہیں جن کے اندر اندر قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بعد ہے قربانی کے شرکا، یعنی جو قربانی ہم کر رہے ہیں کون سے جانور کے اندر کتنے کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑے عام فہم مسائل ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگ ان میں غلطی کر جاتے ہیں، تو اس لیے ان کا ڈسکس کرنا ضروری ہے عید سے پہلے تاکہ آپ لوگوں نے قربانی خریدنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیار محبت کے ساتھ۔ بہرحال شرکاء کی تعداد کتنی ہے، یہ 2 قسم کی چیزیں ہیں، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ اونٹ کی قربانی بعض کہتے ہیں کہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں 10 شریک ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ حج کے موقع پہ مکہ کے اندر آپ اونٹ کی قربانی کر رہے ہیں تو وہاں ایک اونٹ کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کی دلیل سن لیجئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع کے موقع پہ اونٹ اور گائے کے اندر 7 بندوں کو شریک ہونے کا حکم دیا، کہ اونٹ کے اندر بھی 7 بندے شریک ہوں اور گائے کے اندر بھی 7 بندے شریک ہوں۔ ہاں اب جو پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، اب انہوں نے قربانی کرنی ہے اونٹ کی۔ اب مکہ کے علاوہ، حج کے علاوہ باقی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ اونٹ کی قربانی کریں گے تو ایک اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہوں گے۔ مکہ کے اندر 7 ہیں، اسے ہدین بولا جاتا ہے، ایک ٹرم قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ہے، تو اس سے مراد ہے کہ ایک جو ہے اونٹ کے اندر یا جانور قربانی کے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اب دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مکہ میں تو نہیں ہیں، اب جس طرح ہم یہاں ہیں، کوئی ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، یورپ میں، اب وہ لوگ ایک اونٹ کے اندر 10 آدمی شریک ہوں گے۔ اب اس کی دلیل سن لیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھے، تو عید الاضحیٰ کا موقع آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کے اندر ہمیں 10 لوگ شریک ہونے کا حکم دیا اور گائے کے اندر 7 لوگوں کو شریک ہونے کا حکم دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اونٹ کے اندر اونٹ کی جو قربانی ہے اس میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور گائے کی جو قربانی ہے اس کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ قربانی کے شرکاء کا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے قربانی کا وقت کیا ہے، یعنی قربانی کب کی جائے۔ تو وہ پہلے بھی میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے، سیدنا جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی، تو کچھ لوگوں نے نماز عید سے قبل ہی جو ہے وہ جانور قربان کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جگہ نماز عید کے بعد ایک اور جانور قربان کرو۔ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے نماز عید سے قبل جانور قربان کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بکری جو ہے وہ گوشت کی بکری ہے، یعنی عام وہ تم گوشت کھا سکتے ہو، وہ جائز ہے، لیکن جو قربانی کا جو عمل ہے، جو قربانی کی منشا ہے، جو قربانی کا مقصد ہے، اس مقصد کو تم نے نہیں پایا۔ تو قربانی اگر مقصد قربانی ہے تو فرمایا کہ نماز عید سے بعد، یعنی جب آپ عید کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد اپنا جانور جو ہے قربان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی قربانی کس دن کی افضل ہے، تو یاد رکھیے پہلے دن کی قربانی افضل ہے، کیونکہ یہ پہلا جو ذی الحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے، اور یوم النحر یوم الاضحیٰ جو ہے وہ پہلا دن ہے قربانی کا۔ اس دن اگر ہم جانور قربان کریں گے تو عام 3 دنوں کے بنسبت ہمیں ثواب زیادہ ہوگا، یعنی پہلے دن کی جو قربانی ہے وہ سب سے افضل قربانی ہے۔ بہرحال باقی 3 دنوں میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن جو افضل ترین قربانی ہے وہ پہلے دن کی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور قربان کرنے کے کچھ ہمیں آداب بتائے ہیں۔ فرمایا کہ جب جانور قربان کرنے لگو تو چھری کو خوب اچھی طرح تیز کرو، اور کوشش کرو کہ جانور کے سامنے قربان نہ کی جائے، اور جب اسے ذبح کرو تو جلدی ذبح کرو، یعنی اسے زیادہ تکلیف نہ ہو، جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی نہ ہو، یعنی الگ الگ قربانی کرے۔ تو یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیز بتائی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ جانور کو ہم نے لٹانا کیسے ہے، اس کو قبلہ رو ہو کر لٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، ان کو قبلہ رو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا، اور ساتھ یہ قرآن کی آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ آیت پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو دعا پڑھ کے قربان کیا۔ اور جانور کو لٹانا کس طرف ہے، یہ بھی ایک بات سن لی، بعض لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر ہم جو ہے وہ کساب سے اپنا جانور ذبح کرواتے ہیں، اور بعض کساب جو ہے کچھ تو پروفیشنل ہوتے ہیں، لیکن عید کے دنوں میں وہ پھڑو تھڑو بھی کساب بنے ہوتے ہیں، وہ دہاڑی لگانے کے چکر میں ہر دوسرا بندہ کساب بنا ہوتا ہے، چھری بغل میں لگائی ہوتی ہے، اور جناب اپنا اشتہار جو ہے وہ چھپا دیتے ہیں کہ ہم بھی قربانی کا جانور ذبح کریں گے۔ انہیں اتنا خاص مسائل کا علم نہیں ہوتا، جب وہ قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے تو آپ اس کے سر پہ ہوں، اسے بتائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسے دعا بھی سنا کریں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے قبل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اسے سنا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے ہی وہ چھری پھیر کے چلا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ملتا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کرتے اس کو بائیں کروڑ پہ لٹاتے اور اپنا جو ہے وہ ایک پاؤں اس کی گردن پہ رکھتے، بائیں ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کے دائیں ہاتھ سے اس کو ذبح کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانور قربان کرنے کا طریقہ مبارک تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو جو ہے وہ نہر کیا ہے، جو کہ اونٹ کی قربانی کرنا چاہیں تو وہ اس کو نہر کریں، ذبح بھی کیا جا سکتا ہے لیکن جو سنت طریقہ ہے وہ نہر ہے، یعنی اونٹ کا جو ہے وہ بایاں گھٹنا باندھ کر اس کو کھڑا کر کے ایک خاص قسم کا نیزہ ہوتا ہے جو اس کی شارک پہ مارا جاتا ہے، تو اس طرح اونٹ کو نہر کرنا چاہیے، یہ اونٹ کی قربانی کا سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جانور اپنے ہاتھ سے قربان کیے ہیں، کوشش کیا کریں کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کریں، یعنی اتنا تو کم از کم ہمیں طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم قربانی کا جانور خود ذبح کر سکیں، اور یہ سنت ہے۔ ہاں تعاون بھی لیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیے، فرماتے ہیں کہ 63 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور باقی جو ہے وہ مجھ سے نہر کروائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خود قربان کریں، خود ذبح کریں۔ ہاں اگر آپ کو طریقہ نہیں ہے تو کسی سے مدد لی جا سکتی ہے، جس طرح قصاب ہیں یا اور کوئی بندہ ہے جو جانتا ہو ذبح کرنا۔
اور جانور ذبح کرنے سے پہلے دعا لازمی پڑھیں، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ اور جو قربانی کے حوالے سے ایک اور چیز ہے ذبح کرنے کے حوالے سے، کہ گھر کی عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی عورت ذبح کرنے میں ماہر ہے تو وہ بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی آر یا کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ بہرحال جی، قربانی کا جانور تو ہم ذبح کر لیتے ہیں، سارا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے قربانی کی کھال کا، جانور کی کھال کا، اس کا کیا کرنا ہے؟ جس طرح کا حکم قربانی کے گوشت کا ہے، اس کے مصرف کا ہے، یہی حکم قربانی کی کھال کا ہے۔ یعنی قربانی کی کھال آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، غریب کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی ادارے میں، ویلفیئر فاؤنڈیشن میں، دینی مدارس میں، کہیں پہ بھی جہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے دین کا، کوئی ویلفیئر کا، کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، آپ وہاں قربانی کی کھال دے سکتے ہیں۔ ہاں، قربانی کی کھال آپ اس کے پیسے استعمال خود نہیں کر سکتے، اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اس کی کوئی چیز بنوا لیں، جیکٹ بنوا لیں، مسلح بنوا لیں، کوئی کسی قسم کی وہ چیز بنوائی جا سکتی ہے، یعنی قابل استعمال، لیکن اس کے پیسے آپ اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال یہ قربانی کی کھال جو ہے، اور ایک اور بات یاد رکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، قربانی کی کھال آپ بطور اجرت قصاب کو نہیں دے سکتے۔ یعنی اگر قصاب کہے کہ چلو 5000 میں آپ کا جانور ذبح ہونا تھا، تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ سے 3000 لے لیتا ہوں، آپ اس کی کھال مجھے دے دیں، تو آپ بطور اجرت اسے کھال نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ آقا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قربانی کے جانور پر نگران بنایا اور کہا کہ ان کا گوشت، ان کا جول، ان کی چمڑی اللہ کی راہ میں دے دو، وقف کر دو، صدقہ کر دو۔ فرمایا قصاب کو اس کی کھال نہیں دینی، اس کی چمڑی قصاب کو نہیں دینی، قصاب کو بطور اجرت اس کی چمڑی نہیں دینی، اس کو اجرت ہم اپنے پاس سے دیں گے، اسے الگ اجرت آپ طے کریں۔ ہاں، آپ اس کو کھال دے سکتے ہیں ایک شرط پہ، کہ اجرت آپ کی طے ہے کہ بھائی اتنی تیری اجرت ہے، اجرت بھی دیں اور کھال اس کو ویسے دے دیں، صدقہ کر دیں کہ جا بھائی لے جا، تیرے استعمال میں تو استعمال کر لے، اجرت کے طور پہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح گوشت کا معاملہ ہے، بڑے میں نے لوگ دیکھے ہیں، وہ قصاب ان سے ٹھیکہ باز لوگوں سے کرتا ہے، علم نہیں نہ ہوتا کہ اس کے جو ہے وہ پائے اس طرح کی، یہ میں لے جاؤں گا تو وہ 1000 کوئی 1500 کم کروا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت آپ بطور اجرت قصاب کو نہیں دے سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے۔ آپ اس کو اپنے پاس سے اجرت دیں، گوشت کے طور پہ آپ اجرت کے طور پہ آپ گوشت نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد جو قربانی کے حوالے سے سب سے اہم بات ہے وہ یاد رکھیے، ہمارے ہاں عام طور پہ ان دنوں ایک بڑا ٹرینڈ چل جاتا ہے جی، بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی۔ تو مختصر یہ کہ نہ بھینس کی قربانی جائز ہے، نہ کٹے کی قربانی جائز، الا یہ کہ پوری دنیا سے یہ سارے کے سارے جانور ختم ہو جائیں، اونٹ ختم ہو جائے، گائیں ختم ہو جائے، بھیڑ بکری ختم ہو جائے، پھر آپ جو ہے وہ کٹے کی طرف جائیں۔ تو جب یہ موقع ہے ہی نہیں، معاملہ ہے ہی نہیں، تو آپ بھینس یا کٹے کی قربانی والا کٹا نہ چھوڑا کریں۔ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 قسم کے جانور قرآن میں بتائے ہیں، تو انہی کی قربانی کریں، مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے، جو ہے کثیر تعداد میں مل جاتے ہیں، تو اس طرح کے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی گوشت کی تقسیم، یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور بڑا حساس مسئلہ بھی ہے۔ لوگوں نے فریجیں تیار کی ہوتی ہیں ان دنوں میں، بڑے بڑے فریزر جو ہے وہ ریڈی ہوتے ہیں، بہرحال جمع کیا جا سکتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فرمایا اس میں سے خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی دو، جو تنگ دست ہیں ان کو بھی دو، صدقہ کرو۔ یعنی جو شریعت کی منشا ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے، لوگوں کو تقسیم کیا جائے۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ اور جو آپ سے سوال کر رہا ہے یا جو کناد کر رہا ہے، یعنی سوال نہیں کر رہا لیکن ہے وہ مستحق، آپ کو پتہ ہے کہ مستحق ہے، اسے دو، انہیں اللہ کی راہ میں یہ گوشت صدقہ کرو۔ اور ایک حدیث بھی اس حوالے سے فرمایا فَقُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا،
کھاؤ بھی، جمع بھی کر لو، وتصدقوا، اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرو۔ اب اس کا آسان حل یہ کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، باقی جو حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں رشتہ داروں کو دیں، کچھ جو ہے وہ اپنے ہمسایوں کو دیں، عزیز و اقربا میں وہ تقسیم کر دیں۔ تو لیکن یہ حتمی بات نہیں ہے، یعنی لازمی نہیں ہے کہ آپ نے سارا تقسیم ہی کرنا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارا جمع ہی کرنا ہے۔ بعض دفعہ سچویشن اور ہوتی ہے، یعنی ضرورت مند احباب زیادہ ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے تھوڑا کم کر لیں، صدقہ کرنے کے لیے زیادہ جو ہے وہ اس کا حصہ متعین کر دیں۔ تو یہ جو ہے شریعت نے جو ہمیں بتایا ہے، فرمایا فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ بھی، جمع بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ لیکن ایک اور بات سن لیجئے، آخری بات، پھر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی جانور قربان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھانے کے لیے چند ایک بوٹیاں اپنے لیے رکھتے، باقی سارے کا سارا جو ہے وہ گوشت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے۔ تو ہمیں رسول اللہ کی جو ہے وہ سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، کیونکہ اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا جو میرے نبی کا طریقہ ہے۔ میرے نبی کا طریقہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دیں، غریبوں کو یاد رکھیں۔ اور اس موقع پہ میں ایک اور گزارش چھوٹی سی کرنا چاہوں گا، جو ہم بہت بڑی زیادتی کرتے ہیں غرباء کے ساتھ۔ جانور قربانی کا جانور ہم ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جتھے ساڈی سلام دعا چنگی ہے نا، جتھے بلے بلے چنگی ہونی ہے، وہاں ہم گوشت دیتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھائی غریبوں کا حق ہے، زیادہ تر غریبوں کا حق ہے۔ آپ اپنے محلے کے غریب دیکھیں، محلے میں پورے ہو چکے تو دوسرے محلے میں دیکھ لیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ یہ قربانی نام ہی ہمدردی کا ہے، اثار کا ہے۔ وہ بھائی تم نے اپنا قربان نہیں کرنا تو کب کرو گے؟ اپنے لالچ کو یہ قربان نہیں کرنا تو کب کرو گے؟ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے سلام دعا والے جگہ پہ اپنے رشتہ داروں میں تو تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن غریبوں کو ہم مد نظر نہیں رکھتے۔ میرے بھائیوں، جو سفید پوش لوگ ہیں انہیں ڈھونڈا کریں، جو ہاتھ نہیں کرتے، جو تلی نہیں لوگوں کے سامنے کرتے، لیکن یہ ڈھونڈنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو ڈھونڈ کے ان کے گھروں میں گوشت پہنچائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی قدر، ایک دو اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ اسی جامع مسجد المنال اہل حدیث میں عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے صبح 6 بجے ادا کی جائے گی۔ وقت یاد کر لیں کہ مسجد کے اندر جو عید الاضحیٰ کا جو ٹائم ہے وہ 6 بجے کا ٹائم ہے۔ باہر فلیکس وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور دوسری گزارش یہ کہ ہمارے کچھ مہمان آئے ہیں کوٹ ادو سے، بڑے دور دراز مظفر گڑھ کے علاقے سے آئے ہیں۔ بڑا شاندار ادارہ ہے ان کا، اور اس دینی حوالے سے جو بیابان علاقہ ہے اس علاقے میں بڑے ہی زبردست طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے دین کا پودا لگایا ہوا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ ان کا ادارہ ہے۔ تو ان کے ساتھ جو ہے احباب تعاون کر کے جائیں، ان کے ادارے کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ یقینی طور پہ یہ مستحق ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ ماشاءاللہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا احباب ان سے ضرور تعاون کریں اور اللہ کے ہاں اجر حاصل کریں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔